اس پر بھی کہ کیا پوزیشن ہے حکومت کی؟ اب یہ بہت سے بیانات آئے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے. دیکھیں نا ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا تو نہ تو ہم ابھی تو کہہ دیں گے راتوں رات ایبسلیوٹلی ناٹ. کون ہوتے ہیں آپ کی کیا ضرورت ہوئی, آپ نے کیوں ایسے کیا؟ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ لوگ کرتے تھے. اور جب ہمیں کہا گیا تھا, جب اٹامک بلاسٹ ہو رہا تھا اور وزیر اعظم کو اس وقت کے نواز شریف صاحب کو کہا گیا بل کلنٹن کی طرف سے کہ بھی آپ $5 ارب لے لیں, اور انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے. 24 کروڑ, اس میں 24 نہیں ہوگے, 20 کروڑ ہوں گے یا 19 کروڑ ہوں گے, یہ 19 کروڑ 20 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. سینکشنز لگی جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں ہوں محمد ذیشان. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کاشف عباسی نے جیسے ہی یہ سوال کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوری کے اندر حکومت آنے والی ہے, جس کے اوپر حنیف عباسی کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم نہ تو عمران خان کی طرح ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے اور نہ ہی ہم فوری طور کے اوپر ان کو کوئی جواب دیں گے. آئیے سب سے پہلے حنیف عباسی کی ایک گفتگو سنتے ہیں, پھر اس کے اوپر تفصیل سے ریاکشن کرتے ہیں. اس پر بھی کہ کیا پوزیشن ہے حکومت کی؟ اب یہ بہت سے بیانات آئے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے. دیکھیں نا ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا تو نہ تو ہم ابھی تو کہہ دیں گے راتوں رات ایبسلیوٹلی ناٹ. کون ہوتے ہیں آپ کی کیا ضرورت ہوئی, آپ نے کیوں ایسے کیا؟ یہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ لوگ کرتے تھے. اور جب ہمیں کہا گیا تھا, جب اٹامک بلاسٹ ہو رہا تھا اور وزیر اعظم کو اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا بل کلنٹن کی طرف سے کہ ابھی آپ $5 ارب لے لیں, اور انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں, انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے بات کی اور انہیں بتایا کہ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے. 24 کروڑ ہو, اس وقت 24 نہیں ہوں گے, 20 کروڑ ہوں گے یا 19 کروڑ ہوں گے. یہ 19 کروڑ 20 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. پھر سینکشنز لگی جو کچھ اور بھی کم ہوں گے, لیکن بڑی ریسپیکٹ فلی ہم نے ان کو جواب دیا. ابھی ملٹری کورس پر اب بھی نہیں ٹھہرے نا, ابھی تو اب بھی دیکھیں نا, ابھی جو کچھ ہوا, جیسے سینکشنز لگیں اور جس طریقے سے شادیانے بجائے گئے وہ ایبسولوٹلی ناٹ والوں نے, مجھے افسوس ہوا. وہ تو بعد میں چینج ہوئی نا جب بین لگا. اور ابھی بھی دیکھیں کوئی کمپنی اگر پاکستان سے اپنا کاروبار ختم کرتی ہے تو وہ جو آج کل بیٹھے ہوئے, شادیانے بجائے آپ کو نہیں پتا, جس دن پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی ہیں یہ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے, جب امریکہ نے لگائی ہے پابندی, تو جتنے ٹویٹر اکاؤنٹ تھے پی ٹی آئی کے, اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ سجاد برقی صاحب نے کیا کہا, اور ایک اور کوئی ملیکہ کے فلاں ہے وہ جو لنڈن امریکہ کے اندر ان کی خاتون ہے پی ٹی آئی کی, اس نے کیا کہا. ایک دفعہ کسی چیز کو مجھے یاد ہے, ایک دفعہ ایک واقعے پر ٹویٹ کو پی ٹی آئی پالیسی بنایا گیا, اس ٹویٹر ہینڈل کے ٹوٹل کوئی 17 فالوور تھے اور کہا گیا دیکھیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے سجاد برقی کون ہے. نہیں ٹھہر دینا, سجاد برقی کون ہے؟ دیکھیں فرسٹ کزن ہے نا, میں یہ بالکل, اور وہ اس وقت ٹیکساس کے جنرل سیکرٹری ہیں, پہلے وہ پورے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے. میں ان کی بات, ملک کے باہر والوں کو تو ویسے بھی کم, اور ساری کی ساروں نے یہ ایک طرح ہم کہتے ہیں باہر والوں کی بات کو سیریس نہ لیں, ابھی آپ پھر باہر والوں کی بات کو سیریس بھی لے رہے ہیں. نہیں, میں باہر والوں کن کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, امریکن نہیں ہے نا, وہ پاکستانی اپنے آپ کو نژاد کہلاتے ہیں نا. یا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, کہاں سے مجھے سمجھانے دیں. جو ہی میرا موقف آیا اس کے اوپر, تو میں نے بتایا کہ یہ کیلیفورنیا پلان کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے, جس میں یہ طے ہوا تھا ہم اقتدار میں لائیں اور ہم اس کے مقابلے میں یہ سینکشنز جو ہیں وہ اپنے آپ میں امپوز کر لیں گے. یعنی آپ کو اقتدار میں لایا جائے گا؟ نہیں, یعنی بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. اچھا, یہ 2023 میں جو کیلیفورنیا پلان بنا یہ اس کا حصہ. اس میں کون تھا؟ اس میں سجاد برقی لیڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی. کچھ کانگریس مین تھے, کچھ اور ان کے سینئر لوگ تھے جو یو ایس اے کے تھے. وہاں بیٹھ کے یہ طے ہوا کہ ہمیں آپ اقتدار میں لے کے آئیں, ہم آپ کی یہ جو ڈیمانڈز جو دنیا کر رہی ہے, دیکھیں نا 2750 مائل کا آپ کے پاس میزائل ہے, مائل کا, ٹھیک ہے نا. دوسرے وہ کسی بچے نے کہا ابو کو کہ مجھے تو خطرہ ہے اس میزائل سے, ٹھیک ہے, تو میرا کچھ کریں. اب یہ ساری چیزیں ملا کے ساری جگہ اکٹھی ہوئی, اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی, اور اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں خبریں آپ کو کہاں سے آتی ہیں؟ جی نہیں, میرا خیال ہے میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں. سر لگ تو ایسے ہی رہا ہے, نہیں مطلب کمال کرتے ہیں یار. ہو سکتا ہے, میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس لیے بھی نہیں بحث کر سکتا. دیکھیں میری بات سنیں, لیکن کتنی آسانی سے ہم یہاں بیٹھ کر اگر کیلیفورنیا پلان, لنڈن پلان, آپ کے اوپر یہ الزام پتا نا لنڈن پلان کا ہے, کس طرح آپ نے امریکہ سے سن لیں امریکہ کے ساتھ مل کر رجیم چینج کی پاکستان میں, وہ بھی ٹھیک ہے نا. ایک تو میری بات سنیں, ایک تو جیسے کاشف آپ ماشاءاللہ اتنا بولتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے جیسا بولنے والا بندہ بھی آپ کے مقابلہ کیسے کرے. بہتر عباسی تو میں ہی ہوا, آپ سپر عباسی ہیں, سپر عباسی ہیں. لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سیریس اس میں لے لیں. میں صرف آپ, یہ خبر کب ملی آپ کو؟
میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ کیلیفورنیا پلان. میرا خیال ہے جب سے یہ چیزیں آئی ہیں. آپ نے اس سے پہلے کبھی کیلیفورنیا پلان کا ذکر کیا؟ کس کا؟ آپ نے. میں نے تو اسی وقت کرنا تھا نا جب اس کا کوئی عمل دخل ہونا تھا, جب اس کے اوپر کوئی عمل ہونا تھا. اب جب عمل ہوا تو تب میں نے اس کو نکالنا تھا نا باہر. میں پہلے نکال کے ڈورا پیٹ. اچھا, سو یہ پلان پہلے سے بنا ہوا تھا, آپ کو پلان کا پتا تھا اور آپ ملک کے مسیح اور مفاد میں خاموش بیٹھے. نہیں تو میں جا کے اور کیا کرتا ادھر جا کے, کسی کو بتایا آپ نے جا کے, پنڈی جا کے کسی کو بتایا ہوگا, اپنے وزیر اعظم کے بڑے قریب ہیں آپ, ان کو بتا دیتے جا کے. نہیں میری بات سنیں, ان کو بھی پتا, وہ بے خبر ہے. یعنی میں ان سے زیادہ باخبر ہوں. واہ, نہیں وہ بس یہ تو ایسے ہی رہا ہے سر, میں نے تو کبھی کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا. کاشف صاحب یہ بڑا سیریس ایشو ہے, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. مجھے لگتا ہے سال ایک ہو گیا آپ کی میاں صاحب سے ملاقات نہیں, ورنہ آپ ان کو بھی بتا دیتے. کس کو؟ میاں نواز شریف صاحب. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میں جب چاہوں ملوں. آخری بار کب ملے؟ ٹھیک ہے نا, میں نے تو پہلے بھی وضاحت کی. اب آپ یہ دیکھیں نا, خرم صاحب نے بات کی یا کسی اور نے بات کی, میں سوال پوچھ رہا ہوں کب ملے. میں بتاتا ہوں نا, میں تو الیکشن میں ملتا ہوں نا. اچھا, سال ہو گیا الیکشن. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور اس لیے سال ہو گیا آپ سے نہیں, اب نہیں, اس کے بعد ہمارے 3 ملاقاتیں. ورنہ آپ ان کو بھی بتا سکتے تھے نا کہ کیا ہوا. میری 3 ملاقاتیں, اس کے بعد میری 4 ملاقاتیں. وہ لوگ جو کیلیفورنیا پلان, آپ کی حکومت مذاکرات کس سے کر رہی ہے, جو کیلیفورنیا پلان بنا کے آئے ہوئے. ہاں یہ بڑی جاتی والی بات ہے, لیکن کیا ملاقات ہے یہ, میری بات تو سنیں. مطلب آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے. کاشف صاحب میری آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے. دیکھیں نا, ایک اتنی منترلا وہ بندے کر رہے تھے بیچارے. اتنا منترلا تو ہندوستان کرے, BLA کرے تو اس کی بھی سننی پڑے گی. اب اتنا منترلے پہ وہ آگے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم سے ایک دفعہ مل تو لینا. ہم نے ان سے مل لیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ساتھ یہ بھی کہ کیا یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے؟ نہیں سر, میرا موقف تو اگر آپ کے پروگرام نکالیں تو میں تو اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا. شہباز شریف صاحب نے غلط فیصلہ کیا. وہ شہباز صاحب نے فیصلہ, اگر اسپیکر ریاض صادق صاحب کیونکہ ہمارے کسٹوڈین ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بتایا کہ یہ بیچارے آ رہے ہیں بار بار اور ان کے ہم سن لیتے ہیں. ہم نے سنی, ان کی آج ملاقات کرا دی ہے. مذاکرات کی کتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آج ان کے ہم نے بانی پیٹی سے ملاقات کروا دی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اسلام آباد میں حملہ کیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیں. کب کیا اسلام آباد؟ 26 نومبر کو, ٹھیک ہے جی. گولیاں آپ چلاتے ہیں, حملے وہ کرتے ہیں, کمال ہے. کاشف صاحب میں آپ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. اب جو 4 آپ کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے. مجھے لگتا ہے سال ایک ہو گیا آپ کی میاں صاحب سے ملاقات نہیں, ورنہ آپ ان کو بھی بتا دیتے. کس کو؟ میاں نواز شریف صاحب. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میں جب چاہوں ملوں. آخری بار کب ملے؟ ٹھیک ہے نا, میں نے تو پہلے بھی وضاحت کی. اب آپ یہ دیکھیں نا, خرم صاحب نے بات کی یا کسی اور نے بات کی, میں سوال پوچھ رہا ہوں کب ملے. میں بتاتا ہوں نا, میں تو الیکشن میں ملتا ہوں نا. اچھا, سال ہو گیا الیکشن. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور اس لیے سال ہو گیا آپ سے نہیں, اب نہیں, اس کے بعد ہمارے 3 ملاقاتیں. ورنہ آپ ان کو بھی بتا سکتے تھے نا کہ کیا ہوا. میری 3 ملاقاتیں, اس کے بعد میری 4 ملاقاتیں. وہ لوگ جو کیلیفورنیا پلان, آپ کی حکومت مذاکرات کس سے کر رہی ہے, جو کیلیفورنیا پلان بنا کے آئے ہوئے. ہاں یہ بڑی جاتی والی بات ہے, لیکن کیا ملاقات ہے یہ, میری بات تو سنیں. مطلب آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے. کاشف صاحب میری بات, آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے. دیکھیں نا, ایک اتنی منترلا وہ بندے کر رہے تھے بیچارے. اتنا منترلا تو ہندوستان کرے, BLA کرے تو اس کی بھی سننی پڑے گی. اب اتنا منترلے پہ وہ آگے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم سے ایک دفعہ مل تو لینا. ہم نے ان سے مل لیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ساتھ یہ بھی کہ کیا یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے. نہیں سر, میرا موقف تو اگر آپ کے پروگرام نکالیں تو میں تو اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا. شہباز شریف صاحب نے غلط فیصلہ کیا. وہ شہباز صاحب نے فیصلہ, اگر اسپیکر ریاض صادق صاحب کیونکہ ہمارے کسٹوڈین ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بتایا کہ یہ بیچارے آ رہے ہیں بار بار اور ان کے ہم سن لیتے ہیں. ہم نے سنی, ان کی آج ملاقات کرا دی ہے. مذاکرات کی کتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آج ان کے ہم نے بانی پیٹی سے ملاقات کروا دی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اسلام آباد میں حملہ کیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیں. کب کیا اسلام آباد؟ 26 نومبر کو, ٹھیک ہے جی. گولیاں آپ چلاتے ہیں, حملے وہ کرتے ہیں, کمال ہے. کاشف صاحب میں آپ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. اب جو 4 آپ کو پتہ ہے, رینجرز کے 3 نہیں 4 شہداء ہو گئے ہیں, اور ایک کانسٹیبل. نہیں, اللہ اس جنت اس طرح نہیں, دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ادھر جو 14 ان کو بھی جنت میں جگہ, کیونکہ یہ ویپن ساتھ لے کے آئے تھے. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے جو سنا آپ کے وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کو, انہوں نے کہا جناب ہمیں تو بریف, پہلے آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں بریفنگ دی گئی ہے کہ فائرنگ ہم نے کی ہے. نہیں, اب آپ کاشف اس طرح ہوا, 1.5 مہینے بعد آپ نیا موقف لے کر. کاشف وہ کہہ رہے تھے ہمارے 8000 لوگ مسنگ ہیں. 8000 ان کا بھی تو نمبر 8, سن رہے نا, بادشاہ لوگ ہیں نا, پھر 4000 ہو گیا, 6000 ہو گیا, پھر آتے آتے 54 ہو گیا. 54 میں سے 24 چلے گئے. لیکن یہ اسلام آباد پہ آپ کا قبضہ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا. نہیں, سوال چھوڑ دیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. بادشاہ لوگ ہیں وہ, اس پہ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایڈجسٹ کیے نا اپنے نمبر آ کے 12-14 پہ اب آ گئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا, اسلام آباد کے جو قبضہ ہے وہ آپ کے پاس ہے اس وقت؟
کس کے پاس ہے؟ مطلب آپ کے پاس انہوں نے اگر حملہ کیا تو قبضے میں آپ کے قبضے میں تھا نا اسلام آباد؟ کس کے؟ اسلام آباد پہ آپ کا قبضہ ہے؟ پاکستان پہ ہمارا قبضہ ہے. اب آپ یہ تو جمہوریتوں میں قبضے نہیں ہوتے ہیں. قبضے سے مراد ہماری حکومت ہے. یہ وہ رائٹ ہوتا ہے جو آپ عوام کے بہاف پہ آپ کو دیا جاتا ہے. میں نے عوام کے بہاف پہ کہا کہ پورے پاکستان کے اوپر ہماری حکومت ہے. قبضے کا کہا نا, کیونکہ حکومت آپ کا کیا یہ رائٹ ہوگا ایز اپوزیشن آپ اسلام آباد آ کے احتجاج کر سکیں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا نہیں. ہاں ان کا اس لیے نہیں ہے. ٹھہرے, جیسے کہتا ہوں 9 مئی والے یہ جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں یہ تو بچے تھے بیچارے. کلپریٹ تو جو اصل ہے منصوبہ ساز ہیں. جب بات بھائی صاحب اس کے واپس آ جائیں 9 مئی سے آپ مجھے بات میں آپ کی طرح مان بھی لوں. اگر یہ بتائیں کہ کیا کسی سیاسی جماعت کا اسلام آباد آنا آپ کو اتنا گران گزرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم گولیاں چلائیں گے؟ ہم اتنا فائرنگ کریں 5 منٹ میں یہ کرتے ہیں؟ آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بیان ہیں یہ سارے. کاشف میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, پہلے سن لینا میری بات. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ کو نہ ملے تو پھر آپ مجھے کہیں یار کیا ایسے تم یہاں پہ الب بھائی آپ بتائیں ماڈل ٹاؤن کون سے شہر میں؟ یار دیکھیں اب آپ پوچھ رہا ہوں. اچھا پھر آپ ہی سوال کر لیں, آپ ہی جواب دے دیں. ابھی میرے پہ تھوڑا سا مطلب کہ ویسے ہی کر لیں نا, ٹرسٹ کروں برادری کا ہی بدل کا خیال کر لیں. سر برادری کی وجہ سے نہیں مطلب بہت خیال آپ کو پتا ہے اس بات کا, بڑا خیال. آپ مہربانی فرمائیں نا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے صوبے سے پورا فل فلیج اپنا پورے فورسز کو ساتھ لے کے, ویپن ساتھ لے کے, کرینیں ساتھ لے کے, اپنی ساری سرکاری مشینری ساتھ لے کے میں اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں نا, ٹھیک ہے, تو مجھے جو مرضی کریں سر. مسئلہ یہ ہے اسی کو سیٹل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا کلیم یہ ہے کہ گولیاں آپ نے چلائیں. سن لیں سر, آگے بھی جانا نا, اور ہی بڑی میں اور گلاں بھی کرنی ہے. ان کا کلیم یہ ہے کہ گولیاں آپ نے چلائیں, آپ کا کلیم یہ ہے کہ وہ حملہ آور ہوئے. ایک کمیشن بنائیں جوڈیشل, اس جوڈیشل کمیشن کو TOR یہ دیں دو کہ حملہ آور وہ تھے, گولیاں انہوں نے چلائی ہیں. یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا, یہ شوق ان کا. نہیں لیکن یہ بات شوق کی نہیں ہے, یہ آپ لوگ کرتے ہی ہیں پاکستان کی سیاست ہے. ابھی آپ جواب ہی نہیں لے رہے. پہلا جواب یہ میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ بیان بازی کے لیے ہم سپیس کھلی چھوڑ دیں. کاشف میری بات سنیں. پہلا بیان یہ کہ میں اگر اپنے صوبے کے وسائل کے ساتھ حملہ آور ہوں تو میرے ساتھ اسٹیٹ جو مرضی کرے. دوسرا بیان یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کل میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا رشتہ دار, میرا کارکن حمزہ کیمپ کے اوپر, GHQ کے اوپر, راولپنڈی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر حملہ آور ہو تو وہ فوجی عدالت میں جائے. نہیں بالکل, فوجی عدالت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, دونوں چیزیں سزائیں ہونی چاہیے, دونوں چیزیں سزائیں ہونی چاہیے. میں اس بات پہ قائل ہوں. پہلے والا کون سا تھا؟ پہلے والا تو یہ ہوا نا کہ میں وسائل اپنے صوبائی وسائل جو ہیں, صوبائی وسائل کے ساتھ, ویپنز کے ساتھ, شیلز کے ساتھ میں حملہ نہیں. ہم کیا کہتے تھے, ہم نے کہا ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لاشیں گرائیں گے اور لاشیں گریں گی. اور کون کہہ رہا ہے؟ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے. اور ماشاءاللہ چوتھے 5ویں دن وہ ہمارے گلے لگا ہوا تھا. اسی انہوں جفیاں پاندے ہو جا کے. پھر اگر وہ اتنا حملہ ہو رہا ہے اسلام آباد پہ, اڈا سلطان محمود غزنوی ہے, تو آپ کے انٹیریئر منسٹر کو کیا پتا اس کے گلے لگنے. میری بات سنیں, ہندوستان کا اگر آ جائے گا پرائم منسٹر یا ہم ادھر چلے جائیں گے, جفی تو ڈالنی ہے. جفی نہیں ڈالنی. آپ ہر ایک کو جفی ڈال لیتے ہیں. نہیں, ہر ایک سے شرم تو ان کو آنی چاہیے نا جو کہتے تھے یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, قاتل ہیں. آئی ایگری ود یو. میں اس بات پہ بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمارے لاشوں کے انہوں نے انبار لگا دیا, اگلے دن آ کے آپ گلے مل رہے ہوتے ہیں انہیں کو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, پہلے تو ایک جگہ کھڑے رہے آپ بھی اور وہ بھی ایک جگہ کھڑے رہے کہ یا تو آپ قاتل ہیں یا پھر آپ کو جفیاں ڈال سکتے ہیں. دونوں کام اکٹھے. ہم تو ڈے 1 سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اس کی ملکی, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, یہ جس کو آپ کہتے ہیں کر لینے دینا یار, وائنڈ اپ کر لینے دینا. ملکی سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. پاپولر سیاست کے ایک طرف اور اس ملک کی سالمیت. یہ جملے سر میں نے ساری عمر گزر گئی, چنگے چنگے جملے سنتے ہوں. جو جملہ آپ کو ادھر سے آتا ہے تو اسی ملک کی سالمیت, نیشنل انٹرسٹ, یہ سارے ہم چھوڑ دیں, زندگی گزر گئی. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ کاشف عباسی نے جیسے ہی پوچھا کہ کیا آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں, جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ اتنے زیادہ ترلوں پر اتر آئے, چاہے وہ بھارت ہو یا TTP یا PTI, تو پھر ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کر لینے چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے اندر کیا حاصل کر لیا. وہ بانی PTI سے ملاقات کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے, بہت بڑی کامیابی ہے جی. یہ کہنا تھا حنیف عباسی کا, جس کے اوپر کاشف عباسی نے جب تڑکا لگایا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ 9 مئی کر رہے ہیں, تو جو 9 مئی کے مجرم ہیں ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. جس کے اوپر حنیف عباسی نے کہا نہیں, ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. تو کاشف عباسی نے پھر یہ کہا
کہ یہ اچھے اچھے جملے ہم نے بہت سن لیے، جس کے اوپر غصہ ہو کر حنیف عباسی نے یہ کہہ دیا تو پھر بنا رہے جتوں کی حکومت۔ تو جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔